بہادر ڈیو۔ بہت عرصہ پہلے گھنے جنگل میں آ پہنچی ایک چڑیل۔ وہ تھک گئی تھی کیونکہ وہ پوری دنیا گھوم کر آئی تھی ایک چور کی تلاش میں، وہ برا آدمی جس نے اس کا خزانہ چرایا تھا۔ میں نے بہت لمبے عرصے سے انتظار کیا ہے تمہارا خزانہ ہتھیانے کا۔ اب تم بوڑھی اور کمزور ہو گئی ہو، آخر کار یہ مجھے علم ہو گیا۔ اگر تمہیں تمہارے خزانے چاہیے تو آؤ اور انہیں لے لو اس بڑی دریا کے قریب سے۔ اے برے آدمی، کیا تمہیں میری طاقت کا علم نہیں؟ میں تمہیں ڈھونڈ لوں گی، میں تم سے لڑوں گی اور اپنے سارے خزانے لے لوں گی۔ اب جب بوڑھیا کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کہاں رہتا تھا، وہ آئیں اور اس کے بڑے دریا کے پاس ہی رہنے لگی۔ حالانکہ وہ بوڑھی تھی، پھر بھی اس کے پاس طلسم تھا۔ اس میں جن کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں تھی، اسے مدد کی ضرورت تھی۔ اس جنگل کے باہر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ چڑیل نے مدد کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا۔ چلو بھی تم سست دھیمے لوگوں، چاہے ہم کتنی ہی کوشش کر لیں، ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آؤ آؤ میرے پاس بچے، تمہارے لیے ایک کام ہے۔ گیند پر اچھلنے کی کوشش کرتے ہوئے دیو یکدم گر پڑا، پھر اس کی آنکھیں کھلیں چڑیل کی جھونپڑی میں۔ تم کون ہو؟ کیا تم چڑیل ہو؟ ہاں میں چڑیل ہوں۔ کیا میں تمہارے لیے خوفناک اور بدصورت ہوں؟ صرف اس لیے کہ میں سب سے ہٹ کر ہوں؟ مجھے پتا تھا کہ کوئی انسان مجھ جیسی بدصورت کی مدد نہیں کرے گا۔ معاف کیجیے گا، میں ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ تم سب انسان ایک جیسے ہوتے ہو۔ جاؤ، چلے جاؤ، پلیز مجھے معاف کر دیں اور اپنا کام بتائیں، لیکن ایک کام کریں کہ میرے والدین میرے لیے فکر مند ہوں گے، انہیں اپنے طلسم سے بتا دیں۔ چڑیل نے سارا گاؤں طلسم سے روک دیا جب تک کہ وہ اپنا کام نہ پورا ہو جائے۔ شکریہ، تمہیں ضرور بھوک لگی ہوگی۔ چڑیل نے کھانا دیا۔ اس دریا کے پاس ایک برا آدمی رہتا ہے، اس نے میرا سارا خزانہ چرا لیا ہے۔ تم اس سے میرے خزانہ لا دو، پر مجھ میں نہ تو طلسم ہے اور نہ ہی طاقت، میں تو صرف لڑکا ہوں۔ میں بھی روحوں سے کہوں گی کہ وہ تمہیں طاقت اور دانشمندی دیں، پر اس کے لیے تمہیں انہیں خوش کرنا ہوگا۔ میں انہیں کیسے خوش کر سکتا ہوں؟ تمہیں روزہ رکھنا ہوگا تب تک کہ سبھی روحیں آ جائیں اور دعائیں دے دیں۔ تم آگ کے پاس لیٹ جاؤ تاکہ تمہیں ٹھنڈ نہ لگے۔ میں جنگل کے سبھی باشندوں سے کہوں گی کہ وہ آئیں اور تمہارا ساتھ دیں۔ اسی طرح ہوا، سب باشندے باری باری اس کا ساتھ نبھانے آتے۔ اس طرح 20 دن گزر گئے۔ ایک رات جب دیو سو رہا تھا تو اس نے دھیمی دھیمی پھسپھساہٹ سنی۔ جب روحیں اس کے ارد گرد اکٹھی ہوئیں، اگلے دن چڑیل اس کے لیے کھانا لے کر آئی۔ تم نے 20 دن تک روزہ رکھا ہے، اسے کھا لو۔ کیا سبھی روحیں آئیں کہ تمہیں آ کر طاقت اور دانشمندی عطا کی؟ او نہیں، کچھ روحیں آئیں اور کچھ نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے زیادہ دن تک روزہ نہیں رکھا۔ کیا تم رکھو گے مزید روزہ؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں گا، تو میں ضرور روزہ رکھوں گا۔ دیو نے پھر سے آگ کے پاس لیٹا اور اس کے پاس کچھ روحیں آئیں۔ اس مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری ایمانداری سے متاثر ہوئے ہیں، اب ہم تمہیں اپنی طاقتیں اور دانشمندیں عطا کرتے ہیں۔ دیو اور چڑیل بہت خوش ہوئے۔ وہ برا آدمی میری ساری دولت اور پل بھی لے گیا جسے میں استعمال کر کے پانی کو پار کر سکتی تھی، اور دریا کو بھی اور آسمان تک بھی وہ پل جا سکتا تھا، پر اس نے اسے طلسمی جوتے دیے اور کہا پانی کو پار کر لو اس کو پہن کر۔ اس نے دریا پار کیا اور برے آدمی کے گھر گیا۔ وہاں سونا بھرا پڑا تھا۔ ایک طرف شیف کھانا بنا رہا تھا۔ بچے نے اپنے آپ کو چھوٹا کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ پہلے اس نے جن کے کھانے میں مرچیں ڈال دیں اور پھر جب اس نے کھایا تو اس کا منہ جلنے لگا اور وہ پانی کے ڈرم سے پانی پی رہا تھا۔ اس نے اس کو اس میں دھکا دے کر اندر ڈال کر ڈھکن بند کر دیا۔ اس طرح چڑیل نے اپنے طلسم سے اس کو بوتل میں ڈال لیا۔
چڑیل نے دیو کا شکریہ ادا کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا چاہیے۔ اس نے کہا کہ مجھے صرف اپنے گھر جانے دیں، مجھے کوئی طاقت نہیں چاہیے اور نہ ہی کوئی طلسم، کیونکہ ہم انسان یہ نہیں جانتے کہ اس سے دوسروں کو کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ چڑیل بولی چلو ٹھیک ہے، تمہیں میں اسی شکل میں واپس بھیجتی ہوں، پر جب تم کسی کی مدد کرنا چاہو تو تم اس طلسم سے کر سکتے ہو جو تمہیں روحوں نے تحفے میں دی ہیں۔ اس طرح وہ اپنے گھر چلا گیا اور چڑیل اپنے پل کے ساتھ واپس چلی گئی۔ تو پیارے دوستوں، آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ نیک دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔